اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بیت المقدس کی گلیاں خون سے رنگی ہوئی تھیں۔ صلیبی فوجوں نے شہر پر قبضہ کرتے وقت مسلمان، عیسائیوں اور یہودیوں تک کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تک بھی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ یہ وہ زخم تھا جو امت مسلمہ کے دل پر صدیوں تک تازہ رہا۔ پیارے دوستوں، مگر اللہ نے اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے ایک ایسے شخص کو تیار کیا جس کا نام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ پیارے دوستوں، سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کی فتح کو محض جنگ نہیں بلکہ عدل، صبر اور اخلاق کی آزمائش بنایا۔ انہوں نے برسوں تیاری کی، مسلمانوں کو متحد کیا اور سب سے بڑھ کر اپنے لشکر کو یہ نصیحت کی کہ ہم فتح ضرور ہوں گے مگر ظلم نہیں۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطیم کے بعد طاقت ٹوٹ چکی صلیبی بیت المقدس اب تنہا تھا۔ طویل محاصرے کے بعد شہر کے دروازے کھل گئے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا یہ دیکھنے والی تھی کہ اسلامی فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شہر فتح ہوا مگر نہ کوئی قتل عام، نہ لوٹ مار اور نہ انتقام۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعلان کیا کہ عام شہری محفوظ ہوگے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے۔ جو تاوان ادا کر سکتا ہے عزت کے ساتھ شہر چھوڑ سکتا ہے، جو ادا کر سکے اسے بھی معاف کیا جائے۔ یہ سن کر خود دشمن حیران رہ گئے۔ عیسائی مؤرخ لکھتے ہیں کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے قیدی عورتوں اور بچوں کو آزاد کیا جو تاوان بھی ادا نہیں کر سکتے تو صلیبی سردار رو پڑ کہا کہ ہم نے تمہارے شہر میں خون بہایا تھا اور تم نے ہمیں معاف کر دی۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، اسے صاف کروایا، اذان کی آواز بلند ہوئی، مسجد اقصیٰ ایک بار پھر امن، عبادت اور انسانیت کا مرکز بن گیا۔ دوستو، یہ فتح تلوار سے زیادہ اخلاق کی فتح تھی۔ اسی لیے تاریخ نے لکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح کیا، صرف شہر کو نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت معاف کرنے میں ہے۔ اسلام نفرت نہیں سکھاتا ہے، فتح وہی ہے جو دوسروں کے دل جیت لے۔ بیت المقدس فتح ہو چکا تھا مگر اصل امتحان اب شروع ہو گیا تھا۔ دنیا سوچ رہی تھی کہ کیا فتح تلوار چلائی جائے گی یا تاریخ بدلے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے حکم دیا کہ شہر میں امن و امان قائم کیا جائے، کسی گھر کو نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی عبادت گاہ کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی اپنے مذہب پر عمل کی مکمل آزادی دی جائے۔ یہ وہ منظر تھا جو اس دور میں ناممکن سمجھا جاتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقامی عیسائی رہبروں سے ملاقات کی، انہیں یقین دلا دیا کہ ان کے گرجا گھر محفوظ رہیں گے۔ یہ سن کر وہی لوگ جو کل تک دشمن تھے آج کا سانس لینے لگے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خوف کو اعتماد میں بدلا۔ کئی قیدی ایسے تھے جو تاوان ادا نہ کر سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ذاتی خزانے سے ان کا فدیہ ادا کروایا۔ عیسائی عورتیں اور بچے رو پڑے اور دعائیں دینے لگے۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ انسانیت کی فتح تھی۔ اقصیٰ میں نماز قائم ہوئی مگر ساتھ ہی گرجا گھروں کی گھنٹیاں بھی بجتی۔ وہ اسلامی ریاست تھی جہاں طاقت کے ساتھ داری بھی زیادہ تھی۔ یہ خبر یورپ پہنچی تو خود عیسائی مؤرخ حیران رہ گئے۔ ایک مؤرخ لکھتا ہے کہ اگر کوئی سچا فتح تھا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دشمن نے بھی اس کے نام کا احترام کر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی فرمایا کرتے تھے کہ ہم شہر فتح کرنے نہیں آئے، ہم دل جیتنے آئے ہیں۔ یہی سوچ نے عام بادشاہوں سے عظیم رہنما بناتی ہے۔ بیت المقدس کے بعد یہ واضح ہو چکا تھا، طاقت عارضی ہوتی ہے مگر کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تلوار خاموش ہو جاتی ہے مگر عدل بولتا رہتا ہے۔ اگر ہم واقعی سلطان صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہمیں بھی
نفرت کے بدلے معاف، ظلم کے بدلے عدل اور غرور کے بدلے انکساری اپنانی چاہیے۔ پیارے دوستو، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے My brothers, the time has come. My people, the hour of trial.